سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فأزلهما الشيطان عنها، پس ہلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سبب سے، فأخرجهما مما كانا فيه، اور نکال دیا ان دونوں کو اس سارے مقام سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت مقرر تک۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جو ہمارے جد امجد ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق براہ راست اپنے ہاتھ سے کی، دست قدرت سے فرمائی، اور انہی کے بائیں پسلی سے انہی کی زوجہ ہماری اماں جان سیدہ حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم جنت میں رہو اور اطمینان سے، سکون سے، مزے سے، جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، مزے کرو، لیکن ایک درخت، مخصوص درخت، اس کے متعلق فرما دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں ہے اور اللہ کے مقام قرب میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے پناہ عنایتیں، کرم نوازیاں ان پہ ہر وقت برس رہی ہیں، لیکن شیطان ملعون، راندہ درگاہ، جو اللہ رب العالمین کے قرب سے بعد میں چلا گیا تھا، جس کو انتہائی ذلت اور پستی کا شکار ہونا پڑا، وہ یہ کیسے گوارا اور برداشت کر لیتا کہ جس کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہوا ہوں وہ اللہ کے قریب رہے۔ چنانچہ اس نے کوشش شروع کر دی کہ میں اس آدم کو بھی اللہ سے دور کروں اور اس کو بھی اس جنت سے نکلواؤں۔ اس کے لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، بہکانا چاہا۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، قرآن و سنت نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا ہے کہ اللہ کے سارے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ سب کہہ دیں بے شک، اللہ کے نبیوں سے کبھی بھی کوئی گناہ، کوئی نافرمانی، کوئی بڑا چھوٹا ایسا عمل نہیں ہوتا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر اللہ کے نبی
قابل اتباع نہیں رہتے۔ اللہ پاک تو اپنے نبیوں کے متعلق علیہم الصلاۃ والسلام اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کا مقام اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اللہ کا نبی اتنے بڑے اونچے مقام پہ ہوتا ہے کہ اس کی بات ماننا، اس کی پیروی کرنا یہی اللہ کی پیروی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ان سے نافرمانیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی پیروی کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی ہر چھوٹے بڑے ہر قسم کی خطا، غلطی اور گناہ سے بالکل پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ بشری تقاضوں کے مطابق کبھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ نافرمانی نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر کہ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے پھر اللہ کا نبی کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی سے کوئی اگر ایسی لغزش، کوئی بھول، کوئی ایسی اجتہادی خطا سرزد بھی ہوگی تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ہی ہوگی، تھوڑا سا سمجھنے میں بس فرق ہوگا۔ شیطان نے یہیں سے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلانا چاہا۔ اب یہ اس نے کیسے وار کیا؟ یہ تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، پھر یہ جنت میں کیسے آیا؟ اس کے لیے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان جن ہے اور جنات کہیں بھی آ جا سکتے، پھر کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتے، ضروری نہیں کہ وہ اپنی اصلی شکل میں گیا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت میں گیا ہی ہو، وہ باہر رہ کر بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ شیطان دور سے بھی دلوں کے اندر خیالات ڈال سکتا ہے، اس لیے کسی بھی طریقے سے اس نے آدم علیہ السلام تک اور حوا علیہ السلام تک یہ بات پہنچائی کہ تم زیادہ خوش نہ ہو، زیادہ موجیں نہ مارو، جس عیش و عشرت کی زندگی میں اب ہو اس کے بعد ایک موت بھی آنے والی ہے، ایک موت بھی آئے گی تمہارے اوپر۔ تو آدم علیہ السلام تو جانتے نہیں تھے کہ موت کیا چیز ہے، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا موت کیا ہوتی ہے، وہ موت کون سی چیز ہے؟ تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نے کسی جانور کو پکڑ کے اس کو مار کر دکھایا کہ یہ ہوتی ہے موت، یہ وقت تم پر بھی آنا ہے، اور پھر کہنے لگا هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم اس کو کھا لو گے تو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ اسی طرح عیش و عشرت میں رہو گے۔ ایک درخت تمہیں ایسا بتاتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کون سا درخت ہے؟ تو اس نے یہی درخت بتایا جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو کہتے یہ درخت کھا لو تو پھر تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تمہیں اس عیش و عشرت والی زندگی سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی یہ تو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اس کا کھانا تو ذلت و رسوائی ہے، اس کا کھانا تو میری اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے میری سارے مقام کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے اس پہ یہ کہا کہ آپ کو منع اس لیے کیا گیا ہے، اس درخت سے آپ کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں آپ ہمیشہ کے لیے یہاں نہ رہ جاؤ، آپ کو زمین میں اللہ پاک بھیجنا چاہتے ہیں۔
آپ یہاں پہ رہو، اللہ کے قریب رہو، آپ نے دور کیوں جانا ہے؟ آپ اللہ سے دور کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہاں جاؤ گے زمین میں لڑائیاں ہوں گی، آپس میں فساد ہوں گے۔ یہاں جنت کے اندر رہو، اللہ کے قریب رہو، مزے کی زندگی میں رہو، تم اللہ سے دور کیوں ہونا چاہتے ہو؟ تو یہ جو اللہ سے دوری کا اس نے کہا کہ یہاں سے تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اب یہ ایک عاشق صادق اور ایک سچے محبت کرنے والے کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی کہ اس کو محبوب سے دور کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دوری یہ آدم علیہ السلام کو گوارا نہ ہوئی، تو لہذا وہ تردد میں پڑ گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ نہ کھائیں تو اللہ سے دوری ہوتی ہے، اور کھائیں تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ جب تردد میں پڑے تو اس نے اگلا وار یہ کیا کہ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر کہنے لگا میں تمہارا اصل میں خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نام کی قسم، اللہ سے محبت ہے، اسی کے نام کی قسم جب سامنے آئی تو آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے نام کی کوئی قسم جھوٹ کیسے اٹھا سکتا ہے، کوئی غلط قسم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اور پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اگر اللہ رب العالمین نے اشارے سے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اس نے اس درخت کی بجائے اس جیسے دوسرے درخت کا کہا۔ مثلا اگر یہ کہو کہ گندم کے پودے کے اس پودے کے قریب نہیں جانا، تو گندم کے وہ دوسرے پودے کے پاس لے گیا۔ آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کو تو اللہ نے وہ منع کیا تھا، یہ تو منع نہیں کیا تھا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو اس پورے جو بھی وہ درخت تھا اس کی جنس کے سارے درختوں سے منع کیا تھا۔ تو بس یہ ایک اجتہادی لغزش ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام اس درخت کو کھا بیٹھے۔ اللہ پاک نے اسی کو فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہاں ازل زل زا کے ساتھ ہے، زال کے ساتھ نہیں ہے۔ زال کے ساتھ ذلت رسوائی کو کہتے ہیں، اور ذلہ زا کے ساتھ قدموں کے بچل جانے کو، قدموں کے صحیح جگہ سے ہٹ جانے اور ہل جانے کو کہتے ہیں۔ شیطان نے ان کے قدموں کو ہلا دیا اسی درخت کی وجہ سے، جس سے منع کیا تھا اسی کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کو ہلا دیا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے وہ درخت کھایا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے ہی انہوں نے کھایا جنت کا لباس اتر گیا، بے لباس ہو گئے۔ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ شرم و حیا کے لیے اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے لینے لگے۔ یہ شرم و حیا انسان کی فطرت میں داخل ہے، بے حیائی اور بے شرمی حیوانگی اور درندگی ہے فطرتاً، حالانکہ ابھی کوئی احکامات نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی سلیم الفطرت انسان کی طبیعت و مزاج میں ہے کہ وہ برہنگی کو پسند نہیں کرتا، تو درختوں کے پتے لے کر اپنے جسموں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ علماء نے لکھا اب اللہ کی شان، جس درخت کے پاس جاتے ہیں وہ درخت اپنی ٹہنیاں ہی اوپر کر لیتا ہے، وہ پتے ہی نہیں دیتا۔ آخر انجیر کے درخت نے یہ ان پر ترس کھایا اور گویا کہ رحم کیا کہ اس نے اپنے پتے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دیے، تو جنت سے لباس بھی چھن گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب آپ یہاں سے نیچے اتر جائیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس مقام میں وہ تھے
شیطان نے گویا کہ سبب بن گیا ان کو اس مقام سے اتارنے کا۔ وہ بادشاہت چھن گئی، وہ عیش و عشرت چھن گئی، وہ مزے کے کھانے چھن گئے، اور وہ جنت کا لباس اتر گیا، وہ اللہ کا قرب جو حاصل تھا وہ اس سے بھی گویا کہ دوری ہو گئی۔ اب اللہ پاک کا حکم آیا، قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ زمین پر۔ اہبط یہ جمع کا صیغہ ہے، اہبطوا۔ علماء فرماتے کہ جمع کیوں ہے کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان تینوں کو یہ کہا گیا۔ اس سے بعض حضرات نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس وقت تک شیطان کو جنت سے نکالا نہیں گیا تھا، اگرچہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو گئے تھے لیکن نکالا نہیں تھا۔ اس کے بعد تینوں کو نکالا کہ جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ شیطان کو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا۔ یہاں جو اہبطوا فرمایا وہ آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کو فرمایا ہے، سب زمین پہ چلے جاؤ، جتنے بھی ہو سارے زمین پہ جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوو گے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک دوسرے سے مراد شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان ہی انسانوں کے دشمن ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے لیے ایک سزا تو گویا یہ ہو گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایک تو ان کے لیے محبوبانہ عتاب یہ ہو گیا کہ جنت سے دنیا میں آ گئے، اور دوسرا ایک شفقت والی سزا یہ ہو گئی کہ اولاد آپس میں لڑے گی۔ اور ماں باپ کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے جب اولاد آپس میں لڑتی ہے، ماں باپ کو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو گویا آدم علیہ السلام کے لیے یہ ایک تکلیف کی بات ہوگی کہ ان کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوگی۔ اگر وہ دین پہ نہیں چلیں گے تو پھر تو بہت زیادہ لڑیں گے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر دین پہ آئیں گے تو پھر صحابہ جیسا خوبصورت ماحول و معاشرہ پیدا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بعض تفسیری روایات میں آتا ہے سری لنکا کے علاقے سراندیپ کے اندر آدم علیہ السلام کو وہاں پہ اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو عرب کے علاقے میں اتارا گیا۔ بعض حضرات فرماتے جدہ کے اندر اتارا گیا، اس کو اسی لیے جدہ کہتے ہیں، جدہ کا معنی عربی میں دادی نانی کے معنی میں آتا ہے، لیکن بہرحال عرب کے کسی علاقے میں ان کو اتارا گیا، اور پھر دونوں کی ملاقات وہاں پہ ہوئی جس میدان کو آج میدان عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کا معنی پہچان، جان پہچان۔ وہاں پہ دونوں کی دوبارہ جان پہچان ہوئی، دوبارہ ملاقات ہوئی، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اب تمہارا ٹھکانہ ہوگا کہاں پر؟ زمین پر رہنا ہوگا۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں جہاں انسان ٹھہر سکے۔ لوگ کہتے ہیں جی چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے، وہ بے شک اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ایک سیارے اور ایک نظام ہے، اس پہ انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن رہائش اختیار کرنا اور رہنا اور انسانی ضرورتوں کا آسانی کے ساتھ پورا ہونا یہ صرف اور صرف زمین پہ ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کے ٹھہرنے کی جگہ صرف زمین ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہاں جو ٹھہرنا ہوگا وہ بھی مستقل نہیں ہے، ایک وقت تک کے لیے۔ جب موت آئے گی تو پھر ہر ایک کو واپس آنا پڑے گا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں واپس لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا دنیا کے اندر عارضی گھر ہے، مستقل یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ رات دیکھیں زلزلہ آیا، زمین ہلی، ہم اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، کوئی سو رہا تھا، کوئی عبادت میں تھا، کوئی نیک کام میں تھا، کوئی برے کام میں تھا،
کوئی کسی بھی کام میں تھا، اچانک زلزلہ آ گیا، اسی طرح اچانک قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ ہم اگر اچھے کام میں تھے تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اگر اس وقت ہم کسی گناہ کے کام میں مشغول تھے، ایسی حالت میں قیامت کا زلزلہ آیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا قیامت چلو اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی یا دور لگتی ہے تو موت تو سر پہ کھڑی ہے، موت بھی ایسے ہی اچانک آئے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس وقت اگر موت ایسی حالت میں آ گئی کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہوں تو پھر ہمارا آخرت میں کیا بنے گا؟ اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، تاکہ اپنے اس ٹھکانے جس سے ہمیں نکالا گیا ہے اس کے ہم دوبارہ مستحق بن سکے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک غلطی اور گناہ ہوا تھا شیطان سے، ایک لغزش اور بھول ہو گئی تھی آدم علیہ السلام سے۔ شیطان سے غلطی ہوئی تو اڑ گیا، میں نے ٹھیک کیا ہے، میں صحیح کر رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش اور بھول ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ درس قرآن عصر کی نماز کے بعد ہوگا اور درس حدیث صبح فجر کی نماز کے بعد ہوا کرے گا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي